حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ دوروں سے اس آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ اس آیت کا ابھی آخری حصہ باقی ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے اس آیت شریفہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل وہ یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان شیطانوں ہی نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، تم ان باتوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا۔ مگر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈالیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ایسی باتیں بھی سیکھتے تھے جو ان کو نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ان باتوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کاش وہ یہ بات جانتے۔ اس آیت شریفہ میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرگز یہ عمل نہیں کیا، آپ نے کفر نہیں کیا، آپ پاک نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ یہودی بابل میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت، جو کہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، تو ان سے جادو کا علم سیکھا اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں میں برائیاں پھیلائی، فتنہ اور فساد پھیلایا۔ تو یہ ایسی ان کی حرکت تھی یہودیوں کی، اور یہ لوگ ایسے نچلے گرے ہوئے تھے کہ یہ چیزوں کو اختیار کیے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا ایمان انتہائی کمزور تھا۔ اگر وہ مضبوط ایمان والے ہوتے، اگر حقیقتاً اللہ کو ماننے والے ہوتے تو پھر ان چیزوں میں ہرگز نہیں پڑتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ وہ اللہ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ لیکن ان یہودیوں کی حالت تو دیکھیے کہ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر، اچھائی کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر نکل پڑے اور اس طرح کا عمل سیکھا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد کو پھیلایا، لڑائی جھگڑوں کو پھیلایا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، کئی ساری باتیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے اور جادو کیا ہے، یہ تمام تعریفیں ہم بتا چکے ہیں۔ اب مزید یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ
کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جب اللہ چاہے گا، اس کو جو منظور ہوگا، اس میں جو بھی حکمت اور مصلحت ہوگی، تبھی جا کر وہ جادو کا اثر ہوگا، ورنہ ہرگز کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے. یہ ایک مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جادو کسی پر اثر نہیں دکھاتا. اب جو چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آتی ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے. بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی اجازت سے کچھ نہیں ہوتا. اب کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. چنانچہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو سورتیں نازل ہوئی، اس کا شان نزول بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بڑا یہودی تھا. اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر، اس یہودی کا نام لبید بن عاصم ذکر کیا گیا ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر حضور پر جادو کیا تھا. اور یاد رکھ لیں کہ جادو کا اثر صرف اور صرف ظاہری جسم پر ہوتا ہے. جیسا کہ سردی، زکام، بخار ایک انسان کو آتی ہے، تو یہی چیز جادو کے طور پر انسان کے اوپر اثر دکھاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے، ورنہ ہرگز نہیں. تو الغرض جب انہوں نے جادو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف ظاہری طور پر یہ جادو ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان چیزوں سے باخبر کر دیا اور بتلا دیا کہ فلاں شخص نے، فلاں یہودی نے جادو کیا ہے، اور جو جادو جس چیز پر کیا گیا ان چیزوں کو ایک کنویں کے اندر اس نے دفن کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا، تو وہ دونوں حضرات اس کنویں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور کنویں کے اندر سے وہ جادو منتر کی جو چیزیں تھیں جس پر حضور کو جادو کیا گیا تھا اس کو نکالے، اور جو گھیٹیاں بنی ہوئی تھی، جو بھی چیزیں تھے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ان گھیٹیوں کو کھولتے جاتے، اور اس طرح سے حضور پر وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. یاد رکھ لیں کہ یہ صرف ظاہری طور پر تھا، معاذ اللہ حضور کے دل مبارک یا حضور کی عقل پر ہرگز اس کا اثر نہیں ہوا. تو یاد رکھ لیں اسی طرح سے کسی انسان پر جو جادو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر ہوتا ہے، اور یہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے یہ بھی بات ذکر کر دی گئی ہے کہ جن کا ایمان بالکل کمزور ہے، اور وہی لوگ ایسے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور جو بے طہارت پھرا کرتے ہیں، اور جو اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسے جادو منتر کے چیزوں میں پڑ کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. اور جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ خالصتاً اللہ کی ذات پر ہی توکل کرتا ہے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز ہوئی تو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جب کبھی تم پر ایسی آزمائش کی گھڑی آ جائے تو تم کہاں پر دیکھو، کس کو آئیڈیل مانو، جس سے تم سبق سیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے بطور امت کی تعلیم کے حضور پر یہ ظاہری طور پر ان چیزوں کو ظاہر فرمایا، پھر حضور کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو اللہ کی ذات سے وابستہ رہنا ہے، اور قرآنی آیات کو، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور جو اذکار بتلائے ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، جس کے ذریعے سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایسی بڑی مشہور صورتیں ہیں کہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے جادو کا اثر اس پر نہیں چلتا. تو یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے. اب یاد رکھ لیں کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جادو کا اثر کس پر ہوتا ہے، کمزور ایمان والوں پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحیح طور پر علم نہیں رکھتے اور جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایسے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر شیطان نے
शैतान ने भी ये कसम खाई थी, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। शैतान ने तो कसम खाई थी कि मैं जरूर औलाद आदम को तमाम के तमाम को भटकाऊंगा, सिवाय ए रब्बुल आलमीन आपके उन मुखलिस बंदों पर मेरा जादू नहीं चल पाएगा, उन पर मेरा असर नहीं होगा। तो जादू है क्या चीज? एक शैतानी खबीस अमल है। तो यहाँ पर कुरान करीम के जरिए से हमको मालूम हो रहा है कि जो मुखलिस बंदे हैं, जिनका ईमान मजबूत है, तो ऐसे मोमिनीन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। शैतान का कोई असर, कोई दाव उन पर नहीं चल पाता। चुनाचे ये वाकया भी सुन लीजिए इन चीज़ों के तहत, ताकि हम अपने ईमान को मजबूत कर लें। एक सहाबिया जो कि ज़ईफ़ खातून थी, जो इस्लाम ले आई, तो अल्लाह की आजमाइश आपके साथ ऐसा हुई कि उनके आँखों की रोशनी चली गई, वो नाबीना हो गई। अब कुफ़ार और मुशरिकीन तरह तरह की बातें करने लगे कि देखो तुम ईमान ले आई हो, इस वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई, तुम पर यहूदियों ने जादू कर दिया, तुम्हारे खुदा तुमसे नाराज है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन कुर्बान जाए उस मुसलमान खातून सहाबिया पर कि उनका ईमान कितना मजबूत था। लोगों ने तरह तरह की बातें की, किसी ने कहा जादू हो गया, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन वो खातून सहाबिया की हालत देखिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे लिए बड़ी आजमाइश है। और फिर वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी, मौला ये लोग मुझको ताने दे रहे हैं, मौला आप अपनी कुदरत का जलवा ज़ाहिर फरमाइए, मौला मैं तो आप ही से लौ लगाए हुई हूँ, मैं हमेशा आपकी ज़ात पर तवक्कुल करती हूँ। बस ये दुआएं उन्होंने की और उनका ईमान इतना मजबूत था कि लोगों की बातों में वो हरगिज़ नहीं आई, बल्कि यही बात अपने दिलो दिमाग में बिठाए रही कि अल्लाह की तरफ से ये मेरे लिए आजमाइश है। क्योंकि दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दारुल इब्तिला है, दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर इंसान के साथ इम्तिहान और आजमाइश का सिलसिला चलते रहता है। तो उस खातून सहाबिया ने जब दुआ की अल्लाह की बारगाह में, और उनकी ये नीयत थी, उनके दिलो दिमाग में यही थी बात कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आजमाइश है, और फिर अल्लाह ताला ने उनके तवक्कुल की वजह से कि वो कितना अल्लाह पर भरोसा रखती हैं, तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी खातून मुसलमान को आँखों की रोशनी वापस लौटा दी और वो फिर से देखने वाली हो गई। तो इस तरह से जो कुफ़ार मुशरिकीन थे, जिन्होंने ताने दिए, तरह तरह की बातें की, तो वही खुद लाजवाब हो गए, लेकिन इनके ईमान में जर्रा बराबर भी, उस मुसलमान खातून के ईमान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं ला सके। तो इसी तरह से हम मुसलमानों को अपने ईमान को मजबूत रखना है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें बतलाते हैं कि तुम्हारा लॉस हो गया तो ये फला जादू की वजह से हुआ, या तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है तो फला शख्स ने करा दिया होगा। तो ये चीज़ों की तरफ एक मुसलमान को ध्यान नहीं देना चाहिए, इन चक्करों में हरगिज़ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपना मुहासबा करें। जब कोई चीज़ हमारे साथ पेश आए तो हम अपने अंदर झांक लें कि क्या मैंने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से ये उसकी सजा मुझको दी जा रही है, या फिर कोई और सूरत हो सकती है, या फिर अगर वो शख्स नेकोकार है, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया है, तो याद रख लें कि अल्लाह ताला इसके जरिए से उसके दर्जात को बुलंद फरमा रहा है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव थिंकिंग हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो फिर होगा क्या, फिर ये जादू मंत्रों के चक्कर में पड़ जाएंगे और इस तरह से ईमान गारत हो जाता है, ईमान चला जाता है। क्योंकि जादू के अमल को सीखना, जादूगरों के पास जाना आना और ये चीजें करना कुफ्र में ले जाता है, वो शख्स काफिर बन जाता है। तो लिहाजा ऐसे अमाल से, बुरे खबीस चीजों से हमको दूर रहना है, बल्कि कुछ भी हो जाए अल्लाह की जात पर भरोसा रखना है, तवक्कुल रखना है। अब जादू को अरबी में क्या कहते हैं? सिहरुन कहते हैं, सिहर। और जादूगर को क्या कहते हैं? साहिर। तो जादू का अमल इंतहाई दर्जे का, ये कुफ्र का दर्जा रखता है, और बास के उसको जो बिल्कुल खबीस बिल्कुल अमल होगा, छोटा सा भी,
تو اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے، اور خبیث سے خبیث تر علم ہوگا جس میں شیاطین سے اور شرکیہ الفاظ اور کلمات سے مدد لی جاتی ہے، تو وہ کفر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا فلا تکفر، یعنی تم ان چیزوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا، تو لہٰذا اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے عمل، اس کی جمع عملیات استعمال کی جاتی ہے، جس میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ میں مذکور دعائیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جاتی ہے، جو کہ عملیات بالکل صحیح ہیں، اور جو بندہ باطہارت رہتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہوئے قرآنی آیات کے ذریعے سے، دعاؤں اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان چیزوں کو دور کرتا ہے، تو یہ چیز بھی بالکل صحیح بتلائی گئی ہے۔ لیکن جادو، اس کے اندر شرکیہ کلمات اور کفریہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، لیکن عملیات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، قرآنی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ ابھی اس آیت کے آخری حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جادو جو سیکھتے ہیں یہ لوگ، یہ یہودی، اس عمل کو جو اختیار کرتے ہیں، اس میں نقصان کے سوا، ایمان کو غارت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا دنیا کی بالکل تھوڑی سی چیزوں کے بدولت۔ ہوتا کیا ہے جادو کے ذریعے سے؟ کچھ دیر کے لیے وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے دشمن کو زیر کر دیا ہوں، فلاں کو تکلیف دے دیا ہوں، اس کا لاس کرا دیا ہوں وہ جادو کے عمل کے ذریعے سے، لیکن وہ دنیا میں کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ خسارے میں ہے، اور دنیا تو بالکل فانی ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے برابر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ جو زندگی باقی رہنے والی ہے آخرت، وہاں پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جانتے پوچھتے بھی یہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے پاس جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا دھن بس شیطانی اعمال اور خبیث چیزوں کو اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ذرا سا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن ایک سچا پکا مسلمان اللہ کی ذات سے لو لگائے رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں ایسا کام کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہوگا، تو پھر میری دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو پھر وہ جادو کا عمل سیکھتا ہے، جادو منتر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے تاکہ ہم جادو کے اعمال سے سیف رہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ باطہارت رہیں، ہمیشہ باطہارت رہیں، اور جتنا ہو سکے اگر وضو بھی کر سکتے ہیں، باوضو رہنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں تو وضو سے رہنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتے رہنا ہے۔ شام کے اوقات میں جو بندہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا تو وہ صبح تک شیطانی آفات اور شیطانی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے تو شام تک ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی ہے جس کے پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو یہ ایسی بہترین چیزیں ہیں جو بالکل عام چیزیں ہیں اور ہم پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم شیطان کے اثرات سے ان چیزوں سے محفوظ رہ پائیں۔ مزید اس کے علاوہ بھی کئی ساری صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت ہے اور کئی ساری صورتیں بھی
بتلائی گئی ہیں، مگر جو مختصر ڈیلی روٹین میں جو ہم کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ یہ ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔